الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعلني مفتاحا للخير واجعلني مغلاقا للشر. أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے ہم گنہگاروں پر. سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو جوڑا ہے ہمارے اکابرین کی موجودگی میں جوڑا ہے. ہمارے جو بڑے ہیں ان کی موجودگی میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ جڑتے ہیں اور بڑے موجود رہتے ہیں، جس سے چھوٹوں کو حوصلہ ملتا ہے. اس لیے میں اپنے بڑوں کا احسان مانتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم پر اس طرح شفقت کا معاملہ فرمایا. انہوں نے تو پوری زندگی کام کیا، اب ہمارے کام کی باری آئی تو ہمارے بڑوں نے ہمیں ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو بعافیت طویل فرمائے. آمین کہو. شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو نوجوان یہ چاہتا ہو بڑھاپے میں اس کی عزت کرنے والے لوگ اس کو ملے، اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی میں کسی بڑھے کی عزت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑا ہونے پر عزت کرنے والے لوگ پیدا کریں. آج ہمارا حال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. کوئی مالدار اگر ہم سے مل رہا ہے تو ہم خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، خوشی خوشی ملتے ہیں، اور کوئی غریب ملتا ہے تو آدھا ہاتھ دیتے ہیں ملاقات کی. یہ اس کی بے عزتی ہے. وہ انسان ہے، چاہے وہ مجھ سے بڑا ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا جب ہم سے ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آقا کی یہ سنت کہاں چلی گئی کہ جب ہم ایک غریب سے ملتے ہیں، ایک چھوٹے سے ملتے ہیں، تو ہم اس انداز سے نہیں ملتے جس انداز سے ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں. ملاقات کا انداز وہی ہونا چاہیے ایک چھوٹے کو یہ محسوس ہو کہ بڑے نے مجھے عزت دی ہے، ایک بڑے کو یہ محسوس ہو کہ چھوٹے نے مجھے عزت دی. یہ معاشرے کا جز ہونا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں پڑھتا ہوں لوگوں کو، ایک غریب بندہ آیا یا ایک ایسا بندہ ہے جو مشہور نہیں ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، اس سے ملاقات کا انداز الگ ہے. اور ایک بندہ مالدار ہے یا مشہور ہے یا قوم کا بڑا ہے، اس سے ملاقات کا انداز ہمارا الگ ہے. عزت دینا سیکھے آپ. اگر عزت دینا سیکھیں گے، بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں گے تو ہماری عزت کرنے والے لوگ پیدا ہوں. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یہ آیت 13ویں پارے میں سورہ رعد کی آیت ہے، اور میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ابن ماجہ میں. دونوں کا مطلب سمجھانے جا رہا ہے. چونکہ یہاں بہت سے وہ لوگ ہیں جو خیر کے کام کر
لیکن بہت سی مرتبہ خیر کے کام کرنے کے بعد روڑا ڈالنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ سمندر پر جو جھانپ ہوتی ہے وہ بہاؤ میں ختم ہو جاتی ہے، اور جو نفع پہنچاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ باقی رہتا ہے، وہ مر بھی جائے تو اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کا نام مٹتا نہیں ہے، اس کا نام اللہ زندہ رکھتے ہیں۔ تو جو خیر کے کام کر رہے ہیں یا جن کے اندر خیر کے کام کرنے کا جذبہ ہے، ان حضرات کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو نامیل سے چھپی ہے، بنات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے ابو سفیان کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس وقت وہ صرف ابو سفیان تھے۔ ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچا مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی جا رہی تھی، راستے میں ابو سفیان کی ملاقات ہوئی۔ عربی میں پوچھا یا بنتی، اے میری بیٹی کیا ہوا؟ نہ معلوم کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی تھی، اپنے انداز میں کہا یا امی، وہ لوگ بڑی عمر کے لوگوں کو امی یعنی چچا، ابو جہل نے مجھے تماچا مارا۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ابو سفیان لے گئے ابو جہل کے پاس، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فاطمہ تم مارو ابو جہل کو تماچا۔ اب ایک بچی کا تماچا کیا ہوگا، لیکن تماچا مارا، خوش ہو گئی، گھر تشریف لے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش دیکھا، کہا فاطمہ کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنایا۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی ابا سفیان، اے اللہ ابو سفیان کو ہدایت دینا۔ پوری دنیا نے اور تاریخ نے آج یہ محفوظ کیا ہے کہ ابو سفیان جو بڑی بڑی جنگوں میں سرخیر تھے، قائد کی حیثیت سے تھے، آپ دیکھیے احد میں قائد کی حیثیت سے آئے تھے، خندق میں قائد کی حیثیت سے آئے تھے، وہ ابو سفیان اسلام کی تحریک میں داخل ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک خیر کا کام کیا تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت۔ اس لیے ہم خیر کا کام کر کے کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کا رزلٹ مجھے کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا۔ اس کا نتیجہ یقیناً دنیا میں بھی مرتب ہوگا اور آخرت میں بھی مرتب ہوگا، اور مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کا نتیجہ دنیا میں مرتب ہوتا ہی ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف کے اندر وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ آیت ہمارے سارے بھائیوں کو یاد ہوگی جو سورہ کہف پڑھتے ہیں کہ جب وہ دیوار گرنا چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے بستی والوں پر احسان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ بھائی یہ جو بچے ہیں یتیم ہیں، ان کا باپ نیک تھا، تو اللہ نے مجھے آرڈر دیا کہ نیچے نیک باپ کا خزانہ ہے، اگر دیوار گرے گی تو وہ خزانہ ضائع ہو جائے گا، تو اللہ نے اس نیک باپ کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور ہمیں پیغام دیا نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، سوسائٹی کی طرف مت دیکھو کہ سوسائٹی ہمیں کیا، اس کا ریئیکشن کیا ہے سوسائٹی کا، اس پر کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے، اس وقت کا جو زمانہ، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں اسی طرح کام کرنا پڑے گا۔ آپ اگر رزلٹ دیکھنے بیٹھ گئے اور آپ نے منزل کی طرف نہیں دیکھا تو آپ راستوں میں الجھ جائیں گے، کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ منزل ہماری اللہ کی رضا ہے، منزل ہماری اللہ کی ملاقات ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے اللہ کی طرف، ہمیں دیکھنا ہے اللہ کی رضا کی طرف۔
ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہماری تعریف کر رہا ہے، کون ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے ابن ماجہ کی حدیث پڑھی، ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر، یہ دعا یاد کر لو، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر، پڑھو بھائی، اللهم اجعلني مفتاحا للخير واجعلنی مغلاقا للشر، واجعلني اس کا ترجمہ ہے اللہ کو مجھے خیر کی چابی بنا اور شر کے لیے تالا بنا، میں شر پھیلانے والا نہ بنوں، شر کو بند کرنے والا بنوں اور خیر کے لیے چابی بنوں، خیر پھیلانے والا بنوں۔ اس لیے یہ دعا مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں مفتاح للخیر، خیر کی چابی بنائے گا اور ایسے ایسے کام لے گا اللہ تعالیٰ، ہم نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میں کہا میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، لیکن میرا اللہ مجھ سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ دعاؤں کی طاقت ہوتی ہے، دعاؤں کی طاقت آج تک ہم نے سمجھی نہیں ہے۔ میں نے یہ واقعہ ہر جگہ سنایا ہے، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ ابھی قریبی زمانے میں بھروچ میں ایک بھائی کا انتقال ٹوائلٹ میں ہوا تھا، جب ٹوائلٹ میں انتقال ہوا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا لوگوں نے بکواس شروع کر دی کہ یار بڑی نمازیں پڑھتا تھا، انتقال ٹوائلٹ میں ہوا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، بغیر کلمے کے مارا۔ ہماری عادت ہے ہم لوگ کسی کے بارے میں کچھ بھی کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بھائی کسی کے خواب میں آیا، یہ نعمتوں میں ہے، بڑی نعمتوں میں ہے، لوگ حیران، اس نے خواب دیکھا، یہ بھی حیران، یہ اوروں سے جا کے اس نے بیان کیا، یار میں نے اس کو بڑی نعمتوں میں پایا۔ لوگوں نے پوچھا تو نے وجہ پوچھی ہوگی، کہاں وجہ پوچھی، تو اتنی بڑی بڑی نعمتوں میں کیسے ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میری عادت تھی، میرا معمول تھا، جب بھی میں ٹوائلٹ میں جاتا تو ٹوائلٹ میں جانے کی دعا پڑھ کے جاتا، اس دن بھی میں نے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا پڑھی تھی، اللہ نے میرا خاتمہ کلمے پر پڑھا۔ ایک دعا کی طاقت، ایک بسم اللہ کی طاقت، نہ ہم اپنے بچوں کو دعائیں سکھا رہے ہیں، نہ ہم خود پڑھ رہے ہیں۔ اذان کے بعد جب اذان مکمل ہوتی ہے، ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ سب کو خاموش کر کے بچے سے کہ بیٹا تو سنا اذان کے بعد کی دعا، بچہ یاد کر کے آیا مکتب سے، لیکن گناہ ہم نے دیا ہے اس کو، اس لیے کہ مولانا کی ذمہ داری یہاں تک تھی، آگے کی ذمہ داری ماں باپ کی تھی۔ ماں باپ کو کہنا چاہیے تھا بیٹا سنا، آپ کا بچہ سنائے گا، آپ کا بچہ دعائیں یاد کرے گا۔ ایک نوجوان لڑکا کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے یہاں سلواسا میں بہت بڑی کالج ہے، اس لڑکے نے مجھ سے آ کر ایک عجیب بات کہی، نوجوان لڑکے اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا کہنا تھا کہ میری عادت تھی میں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا، میں نے ایک مرتبہ بسم اللہ پہ بیان کیا تو وہاں کے سنا رہا اپنا واقعہ کہ میری عادت ہر کام کے شروع میں، گاڑی اسٹارٹ کرو بسم اللہ، کھانا کھاؤ بسم اللہ، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ اس نے یہ کہا کہ میری عادت تھی جب آپ کینٹین میں بیٹھتے ناشتہ کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ، سارے نان مسلم بھائی ہیں، میں اکیلا مسلمان، لیکن میری عادت میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا، وہ نان مسلم بھائیوں پر بسم اللہ کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ نوجوان مسلمان ہوئے۔ ایک بسم اللہ کی طاقت، اللہ رب العزت نے اسلام کی تہذیب میں جو طاقت رکھی ہے، وہ طاقت ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ پتا نہیں آپ میری بات سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ جب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تب اسلام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ کویت اور ایران کی جنگ ہو رہی، آپ نے دیکھا کچھ سالوں پہلے جب صدام حیات تھے اس وقت عراق اور کویت کی جنگ ہو رہی، تو سعودیہ کے اندر، حجاز کے اندر امریکہ کی فوج تھی۔ حج کا زمانہ ہے، امریکن فوج کے جو سربراہ تھے، ہمارے سعودیہ کے جو وزیر تھے، وزیر حج، انہوں نے دعوت دی کہ آپ میری آفس میں تشریف لائیں۔ وہ آفس میں آئے، سامنے پورا اسکرین لگا ہوا تھا، حج کے سارے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ دوست آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، میں اسلامی تہذیب کے بارے میں سنا رہا ہوں۔ کہا کہ ابھی آپ بتائیے یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے کہا ہوں گے 15-20 لاکھ لوگ۔ کہا 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ کہا کہ ان کو جمع کرنا ہو
ایک جگہ تو کتنا وقت چاہیے؟ اس نے پہلے کہا 2 دن چاہیے، پھر یہ کہا کہ بھائی اس میں مالدار بھی لوگ ہیں، غریب بھی لوگ ہیں، تو اس نے کہا اور 5 دن بڑھائے، اس طرح بڑھاتے بڑھاتے اس نے کہا 1 مہینہ چاہیے۔ 10-15-20 لاکھ کو اگر جمع کرنا ہو تو 1 مہینہ چاہیے، اس لیے اس کے دماغ میں یہ گھسا ہوا ہے نا کہ پہلے مالداروں کی صف بنائی جائے گی، پھر غریبوں کی صف بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ابھی آپ دیکھنا، جیسے ہی اقامت شروع ہوئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر پہنچے، صفیں لگ گئی، یہ حیران اور اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ اکبر میں طاقت کون سی ہے کہ اس اللہ اکبر کو سن کر لاکھوں لوگ ایک صف میں کھڑے ہو۔ یہ اسلامی تہذیب کی طاقت ہے، اس لیے اسلامی تہذیب پر فخر کرو۔ فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میرے پاس اسلام جیسی دولت ہے۔ آج ہمیں احساس کمتری کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمیں مایوسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ اسلام پر۔ یاد رکھنا، ہمارے گاؤں کے لڑکے کینیڈا میں ہیں، ان سے پوچھو، میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کینیڈین نوجوان اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب کا اثر ہے۔ مولانا نکاح پر بات کر رہے تھے، میں آپ کو عجیب بات سناؤ، لڑکے ناجائز راستے سے سیکس پورا کرتے کرتے یورپین لڑکے اتنے تھکے کہ روحانی سکون کی تلاش میں مسلم لڑکوں سے ملتے ہیں کہ ہم اندر سے بہت بے چین ہیں، کوئی نسخہ بتاؤ۔ تو ہمارے مسلمان بھائی ان کو قرآن دیتے پڑھنے کے لیے 21 پارے کی آیت ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ دو اجنبی کو اس طرح جوڑتا ہے کہ زندگی پر وہ باوفا دوست بن جاتے ہیں۔ اب انہوں نے قرآن کی اس آیت کو آزمایا، نکاح کیا، ان کو سکون ملا، وہ اسلام میں داخل ہو۔ نکاح میں وہ طاقت، اسلامی تہذیب میں وہ طاقت۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اللہ سے خیر کا مفتاح بننے کی دعا مانگو کہ اللہ تو مجھے خیر کی چابی بنا۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں شر کے لیے چابی بن جاؤں اور تو مجھے راستے سے ہٹا دے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، میں نے یہ حدیث ہر جگہ سنائی کہ کانٹے والی ٹہنی راستے میں رکھی ہوئی تھی، ایک بندے نے وہاں سے ہٹائی، گنہگار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شکر اللہ نے اس کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کیا۔ اس لیے آپ سے جذبہ لے کر اٹھو کہ میں ہمیشہ خیر کا ذریعہ بنوں گا، جس طرح سے بن سکتا ہوں بنے گا۔ یہ ایک بات ہوئی، میں مرتب انداز میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ دوسری بات، اس وقت ہماری جو نئی نسل ہے اس پر 3 طریقے سے حملے ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، فزیکلی اعتبار سے ان کو کمزور کرنے کا حملہ ہو رہا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے یہ کمزور ہو جائے۔ نمبر 2، مینٹلی ذہنی اعتبار سے ان کو کمزور کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 3، روحانی اعتبار سے، اور یہ سب سے بڑا حملہ ہے الغزو الفکری، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے فکری حملے۔ یہ سب سے خطرناک حملے ہوتے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا ہے کہ جب باطل کے فکری حملے ہوئے ہیں اس وقت اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ الغزو اللسانی، الغزو السنانی، اس سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ تاتاریوں نے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا، لیکن اقبال مرحوم گواہ ہے، اے آیا جو رشے تاتار کے فسانے سے پاسباں ملتے کعبے کو سلام پانے سے، کہ وہی تاتاری اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس حملے سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، جانے گئی، لیکن اللہ نے انہیں اسلام کی دہلیز پہ کھڑا کیا۔ ضرورت ہے اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ فکری حملے ہو رہے ہیں، تو فزیکل جسمانی اعتبار سے ان کو کمزور کرنے کے حملے، نشے کی مختلف شکلیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان نشے میں دھت ہے، نشے میں لت پت ہے، نوجوان نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ذہنی اعتبار سے کس طرح سے ان کو ذہنی اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے؟ موبائل نے ہماری نئی نسل کو ذہنی اعتبار
ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے. یہاں صرف بیان مقصود نہیں ہے، مقصد ہے ہم منصوبے سوچیں اور ہم ان منصوبوں پر عمل کریں. اس طرح کر سکتے ہیں. یہاں اللہ نے ہر صلاحیت والے کو جمع کیا ہے. الناس معادن، حدیث پاک ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ اللہ نے زمین کے اندر مختلف کانیں رکھی ہے. کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے چاندی نکلتا ہے. تو یہاں کوئی سونا بیٹھا ہوگا، کوئی چاندی کی صلاحیت والا بندہ بیٹھا ہوگا. اللہ اس کے دماغ میں ڈالے گا کہ کس طرح سے میں اپنی نسل کو اور میں اپنی قوم کو اور پوری انسانیت کو بچا سکتا ہوں، اس کے لیے میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں. تو آئیے میں نے اپنے اکابرین سے رجوع کیا اس سلسلے میں کہ اللہ والوں سے کہا کہ حضرت ہم لوگ روحانیت کی محنت کر رہے ہیں، لیکن پہلا حملہ جسمانی اعتبار سے کمزور کرنے کا ہمارے بچوں کو، فزیکلی اعتبار سے ہمارے بچے کمزور ہو گیا ہے. اس کا راستہ کیا ہو، اس کے لیے ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ ہر نوجوان تک یہ بات پہنچاؤ. نوجوان بھائیوں، خاص کر دکھامن کے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، داخلی اور کیا محبت کے الفاظ استعمال کروں. رات کو 11 بجے سو جاؤ اور فجر کی نماز میں حاضر ہو جاؤ. الگ بن کی طرح فجر میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہوں کتنے لڑکے فجر میں آتے ہیں، لیکن مشکل سے مجھے گنتی کے کچھ نوجوان ملتے ہیں. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ تو بولو نا بھائی، اگر جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو رات کو جلدی سونا شروع کرو. رات کو آؤ، اپنے ماں باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ جاؤ، ماں باپ سے پوچھو، باتیں کرو، اپنے بچوں سے باتیں کرو. ہمارے بچے دماغی اعتبار سے اور فزیکلی اعتبار سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم، یو کے کے اندر 1 سال کے اندر 2,40,000 بچے خودکشی کر رہے ہیں. 15 سے 20 سال کے درمیانی عمر کے بچے. کیوں؟ وجہ یہی ہے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں موبائل میں مست ہے، باپ نیچے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو وقت دینے. بچے خودکشی کر رہے ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں. آؤ رات کو جلدی 1-1 بجے تک نوجوان باہر گھوم رہا ہے، 12 بجے تک ہمارا نوجوان باہر گھوم رہا ہے. ارے اللہ نے تجھے کیا صلاحیت دی تھی، تو نے کہاں گئے کر دی؟ تو کیا کر سکتا تھا قوم کے لیے اور تو کہاں جا کر گرا ہے؟ اس لیے رات کو جلدی سونے کا معمول بنا لو کہ میں نیند آئے یا نہ، کچھ دنوں تک نہیں آئے گی، لیکن 11 بجے بستر پر چلے جاؤ. کچھ دنوں کے بعد آپ عادی بن جائیں گے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ. فجر کی نماز کے بعد آپ کرکٹ کلب بنائیے، آپ فٹ بال کلب بنائیے، آپ والی بال کلب بنائیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کھیل کے لیے جو کر سکتے بنائیے، کریے. اور فجر کی نماز کے بعد نوجوانوں کی ٹولی کھیل کی طرف جانی چاہیے، نوجوانوں کی جماعت کھیل کی طرف جانی چاہیے، کھیلتی ہوئی نظر آنی چاہیے. نوجوانوں کی جماعت، لوگوں کو پتا چلے یہاں کے نوجوان صبح میں ورزش کرتے ہیں، یہاں کے نوجوان فٹ ہے، لیکن نوجوان تو سویا ہوا ہے. میں بمبئی آتا ہوں نا تو اڑن ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد میں کہاں جاؤں؟ پھر ایک ہی مرکز بستر سمجھ میں آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو اس کو ہمارے اکابرین ایک ہی آواز لگا رہے ہیں. ایک نوجوان کو پکڑو اور اس کو سمجھاؤ، جتنی محبت سے سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، ورنہ مستقبل بہت خطرناک ہوگا. میرا بھی اور میری اولاد کا بھی مستقبل بڑا خطرناک ہوگا. میں ڈرانے والا بندہ نہیں ہوں، میں مایوس کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن حالات پڑھتے رہے. ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، ہم دنیا کی تاریخ کو پڑھ چکے اور مستقبل ہمارے سامنے ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں اپنے آپ کو فٹ بناؤ، نشے سے باہر آؤ اور اس طرح اپنا وقت ضائع کرنے سے باہر آ جاؤ. رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد ہمارے نوجوانوں کی ٹیم کھیلتی ہوئی نظر آنی چاہیے، ورزش کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے. یہ ماحول جب قائم ہوگا قسم خدائے پاک کی، پھر جاؤ
नाश्ता करो और दुकानों पर चले जाओ। एक अल्लाह वाले ने बड़ी मजे की बात सुनाई। हजरत मुफ्ती शफी साहब ने महारिफुल कुरान में भी इसको लिखा है। फरमाते हैं अल्लाह वालों का एक अजीब मामूल था। ये हम बम्बई में शिकायत करते हैं कि सुबह में दुकान खोलेंगे, कौन सा ग्राहक आएगा? वो अल्लाह वाले फरमाते हैं दुकान खोलो, 8:30 बजे 9 बजे दुकान खोलो। अल्लाह से ये कहो अल्लाह तेरे प्यारे ने दुआ की है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, ए अल्लाह सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत नाज़िल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ग्राहक भेजेंगे लेकिन उसमें इतनी बरकत होगी जो 10 ग्राहकों में नहीं। ये बहाने हैं कि कोई ग्राहक नहीं आता, दुकान जल्दी खोल कर क्या करेंगे? अरे एक ग्राहक भी आएगा और नहीं भी आएगा, अल्लाह आपके उस वक्त में बरकत नाज़िल फरमाएंगे, बरकत नाज़िल कर ही देंगे। इसलिए आज से इस पर अमल करना शुरू करें। हमारे गांव की ये खूबी है कि हमारे गांव वाले मुलाज़मत में ज्यादा नहीं है। हमारे गांव वाले छोटी सी दुकान खोल कर बैठेंगे लेकिन खुद का कारोबार करते हैं। ये बहुत बड़ी खैर है, ये बहुत बड़ी खैर है अल्लाह की तरफ से। मैं अभी सुना रहा था, अभी इरफान भाई बता रहे थे कि हमारे गांव में खूबी इज्तिमाइयत, आवाज लगाते सब जमा हो जाते हैं। मुझे एक बहुत बड़े आलिम मिले, बावनचूड़ी के थे, उन्होंने मुझसे कहा यार तुम्हारे गांव की ये खूबी है कि लोग जमा हो जाते हैं। मैंने कहा वजह बताओ। हाँ क्या वजह है? मैंने कहा कि आपके लोग बीवियों को गांव में छोड़कर इधर उधर कमाने के लिए जाते हैं, उनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? और हमारे नौजवानों की ये खूबी है कि वो जहां रहते हैं बीवी के साथ रहते। ये बहुत बड़ी खूबी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा था? उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। ऐ आदम तुम जन्नत में अपनी बीवी के साथ रहना, अकेले नहीं। यहाँ से उलमा ने मुफस्सिरीन ने नुक्ता निकाला है कि जहां लड़का जाए वहां अपनी बीवी को रखे, बीवी से अलग ना हो, बीवी को अलग ना करे। ये खूबी है हमारे अंदर। इसलिए नौजवानों अपनी बीवियों को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, अपने माँ बाप को टाइम दो और सुबह के अंदर वर्जिश करो। अल्लाह ताला जिस्मानी एतबार से मजबूत करेगा। दूसरा हमला है ज़हनी एतबार से, हमारी नस्लों पर हमला हो रहा है। दिमागी एतबार पर पागल होते जा रहे बच्चे। नौजवान फोन करके कहते डिप्रेशन में चला गया। कितनी उम्र है? 20 साल की उम्र है। क्या वजह है? मोबाइल में क्या क्या चीजें देख रहा है, मायूस करने वाले अखबार पढ़ रहा है, मायूस करने वाली खबरें सुन रहा है। आपको मालूम नहीं होगा, हमारे यहाँ मोमिन नगर के अंदर बहुत साल पहले मुल्क शाम की एक जमात आई तो मुझे तर्जमे के लिए बिठाया। वहाँ आलिम अमीर साहब आलिम थे, बड़ा फसीह भी बोलते थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, उधर बैठे बैठे सवाल किया, मजबा बैठा हुआ था। मैंने कहा यार आपकी यहाँ हालात बहुत खराब है। उन्होंने बड़ी सख्ती से जुमला कहा, ला तक़राई जराई इक़राई कुरान। मुझसे कहा अखबारात मत पढ़, कुरान पढ़, कुरान पढ़। अखबारात तुम्हें मायूस करेंगे, ये मीडिया तुम्हें मायूस करेगा, ज़हनी एतबार से तुम्हें खत्म कर देगा। तुम कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें हौसला मिलेगा, कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज हमारी सोसाइटी कुरान से बिल्कुल दूर है, तिलावत कर रही है लेकिन कुरान को समझने वाले नहीं है, न दर्से कुरान के हल्के हैं, न कुरान को समझने की कोई सोच है हमारे। मैं एक जुमला कहूँ आपसे कि आप कुरान से ताकत कैसे हासिल करेंगे? अल्लाहु अकबर, कुरान ने कह दिया है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदा। कुरान ये रहबर है। किसके लिए रहबर? कब रहबर है? अगर आपको डराया जा रहा है बम लिंचिंग से तो कुरान आपसे कहेगा सूरह यासीन पढ़ो। हबीब नज्जार की लिंचिंग हुई थी, एक भीड़ ने जमा होकर उनको मारा था और उनसे ये कहा था कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, क्या तुम एक अल्लाह की इबादत करते हो? तो हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था वमा ली अला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन। जब बहुत मारा और आंखें बाहर निकल गई तब उस हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान ने उनके अल्फाज नकल किए हैं। कुरान कह रहा है कि जब उनको मारा और उनकी आंखें बाहर निकल गई तो हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। ऐ मारने वालों, ऐ लिंचिंग करने वालों सुनो, मैं उस रब पर ईमान ला चुका
جو ہے بے دینی کی طرف جا رہی ہے، اللہ میری اولاد ذہنی ابتداء کی طرف جا رہی ہے، یہ الفاظ میری زبانوں پر۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے، اپنی اولاد کو ذہنی اعتبار سے اور اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے مضبوط بنانا ہے۔ قرآن میں جتنے قصے ہیں رات کو اولاد کو بٹھائیے، ان کو سنائیے۔ کیا ہماری دادیاں، کیا ہمارے بوڑھے ہم کو قصے نہیں سناتے؟ بولو نا بھائی، سناتے تھے نا؟ یاد رہتے تھے کہ نہیں رہتے؟ مرے ہوئے ہے نا، تو ہم کیوں نہیں سنا؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ذہنی اعتبار سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر ان کو مضبوط بناؤ، ان کی زبانوں پر آنا چاہیے کہ ہم نے تو آج تک کچھ نہیں کیا جو وہ کر کے گئے، جو ہمارے بڑے کر کے گئے، ہمارے اسلاف کر کے گئے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 1942 کے اندر احمد نگر کی جیل میں تھے، بھارت چھوڑو آندولن کی تحریک میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کی اولاد نہیں تھی، بوڑھی بیوی اللہ اکبر بیمار ہوتی ہے۔ اب بوڑھی بیوی کا کون بیمار تھا؟ کون تیمارداری کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ بوڑھی بیوی نے خط لکھا، کہ میں بیمار ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کب تشریف لائیں گے؟ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب لکھا ہے، فرمایا بیگم اگر زندہ رہائی نصیب ہوئی تو میں تم سے ملاقات کروں گا، اور اگر تو اس دنیا سے چلی گئی تو حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا ہم نے اتنا کیا ہے؟ اور پھر زمانوں پر یہ کیا حالات ہے، بہت خراب حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا خراب حالات ہے بتاؤ؟ ہاں یہ کہتے ہو کہ ابتداء کی طرف ہماری نسلیں جا رہی ہے تو یہ حالات ہے، گناہوں کی طرف جا رہی ہے تو یہ حالات ہے، باقی وہ حالات نہیں ہے جس کو ہم حالات سمجھ رہے ہیں۔ یہ غلط ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، یہ غلط چیزیں بٹھائی جا رہی ہے، ویڈیو بنا کر ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، فرضی ویڈیو ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائے۔ ہم اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دیں، ہم اپنے بچوں کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن نے جتنے نبیوں کے قصے بیان کیے وہ قصے ان تک پہنچاؤ، تاکہ ہمارے بچے کہیں کہ میں حضرت نوح علیہ السلام، میرا بچہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو ہم فوراً کہتے بیٹا اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک خدمت دعوت دی تو کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے؟ 100 سے بھی کم لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ 950 سال کا رزلٹ کتنے لوگ؟ فوراً حوصلہ پیدا ہوگا۔ اگر بیمار ہے، تڑپ رہا ہے بستر پہ، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سناؤ کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ دعا کر لیجئے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی شان پیغمبری دیکھیے۔ ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ حدیث نقل کی ہے، اور ابن کثیر جیسا محقق کو پہنانے والا مفسرین میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیگم شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے یہ کہوں کہ اللہ تو مجھے شفا دے دے، اس لیے کہ اتنے دن صحت میں اللہ نے گزارے ہیں میرے، اب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں، بخار کیا، کہ جسم میں درد کیا، سب ختم ہو جاتا ہے اور دین کی خدمت کی طرف ہم دوڑتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی یہ طاقت ہے۔ میں سچ کہتا ہوں ہم نے قرآن پر بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ اس لیے کچھ سالوں پہلے امریکہ کے ایک بہت بڑے عالم آئے مولانا امین، انہوں نے ایک واقعہ سنا کہ فرانس کا ایک بندہ اسلام کی تلاش میں نکلا بہت سالوں پہلے کی بات ہے، برکت نظام الدین پہنچا وہاں رہا، مسلمان نہیں تھا، وہاں کی حرکات و سکنات دیکھی، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے انگلش میں کتاب لکھی تھی، پھر اس کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ عربی میں اس کتاب کا نام تھا ظلم اہلک یا اسلام، ظلم اہلک یا اسلام۔ اس کا ترجمہ ہے اے اسلام اس پر مسلمانوں نے ظلم کیا۔ اس نے شکایت لکھی ہے اندر کہ مجھے کیا معلوم تھا، میں نے تو قرآن پڑھا تب اسلام قبول کیا، مجھے ان لوگوں کے اخلاق نے کبھی متاثر نہیں کیا، ان لوگوں کے حوصلوں نے کبھی متاثر نہیں کیا۔ اس لیے علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، دی اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، لیکن آگے کہتے ہیں کھیت ہوا آبادی تمہارے پر، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پڑتا ہو، کہ وہ تو تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے کلیساؤں میں یعنی چرچ میں جا کر اذانیں دی تھی، اور جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جا کر اذانیں دی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم سو رہے ہو، تم صبح میں فجر کے بعد سو رہے ہو، تمہاری صبح 11 بجے ہو رہی ہے، تمہاری صبح 12 بجے ہو رہی ہے، تم کیا کرو گے قوم کی؟ تم کیا اذانیں دو گے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جا کر؟ اقبال کہہ رہے ہیں یہ اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی یورپ کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جب بھی یہ شعر پڑھتا ہو ایک طاقت پیدا ہوتی کہ کیا کہہ کر گئے اقبال۔ اس لیے اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے مضبوط بنانا ہے، اور نبیوں کے قصے بار بار پڑھو، اسلاف کے قصے بار بار پڑھو، اور اپنے اولاد کو صحابہ کے قصے سناؤ۔ یہ ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں میں حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی اور ہمارے اندر صحابہ جیسے جذبات پیدا ہوتے۔ آج کیا ہو گیا؟ گھر سونے پڑے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، 11 بجے ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیوی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، شوہر کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ اگر کسی طرح گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا ہم خود سوچیں۔ تو ذہنی اعتبار سے جو حملہ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ حل ہے۔ جب میں نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی، یہودیوں کا مطالعہ کیا، یہودیت ہے کیا، اور خاص کر 1947 کے بعد صہیونی تنظیم، نوجوانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کو صہیونی کیوں کہا جاتا ہے۔ صہیون ملک شام کے اندر ایک پہاڑ ہے جہاں بیٹھ کر یہودیوں نے 12 خاندانوں نے 12 خاندان ایسی جو پوری دنیا کو اس وقت نچا رہے ہیں، 12 خاندانوں نے بیٹھ کر وہاں جو انہوں نے منصوبے بنائے تھے اس میں ایک منصوبہ میں حیران ہوں، انہوں نے یہ بنایا تھا کہ اگر تم اپنی اولاد کو بہادر بنانا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے کسی بہادر شخصیت کا واقعہ ان کے کانوں میں ڈالو، اس کے بعد سلاؤ۔ کیا ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو بہادر نہیں بنانا چاہتے؟ ہماری بچیاں مکتب سے پڑھ کر آتی ہے اردو، ہم اپنی بچیوں سے کہ بیٹی تو پڑھ، میں سنوں گا، غلطی آئے گی بتاؤں گا، آپ کی بچی پڑھے گی، پھر بند کر دو کتاب اور کہو بیٹی کیا سمجھے، سناؤ، اپنی زبان میں سناؤ، اس قصے سے تم نے کیا سیکھا، تم سناؤ۔ بیٹے سے بولو بیٹا تو نے کیا سمجھا، صرف 10 منٹ دو، صرف 15 منٹ دو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت مجھے نوجوان آ کر کہتے تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ بہت مایوسی کی طرف نوجوان جاتے ہیں۔ کیوں مایوسی کی طرف جاتے ہیں؟ کون سے حالات سے تم ڈر رہے ہو؟ قرآن پڑھو۔ مجھے اس ملک شام کے اس عالم کا واقعہ آج بھی یاد آتا ہے، اس نے جو چھڑک کر مجھے کہا تھا اس کو غصہ آ گیا، اور ملک شام کے حالات تو ہمارے سامنے آج سے تھوڑی، وہ تو 1947 سے ہے، آج سے تو ہے نہیں۔ نوجوان بھی یہ سمجھ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوان یہ سمجھ رہے کہ آج شہید ہو رہے فلسطین، ارے وہ تو برسوں سے شہید ہو رہے ہیں، آج پتہ چل رہا ہے نوجوانوں کو۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا لا تقرأ الجرائد اقرأ القرآن، تب سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ اس پر لوگ انقلاب نے سہارا نے کیا کیا بھیجتے ہیں، میں فوراً ڈیلیٹ مار دیتا ہوں۔ یہ سب لکھے ہوئے اخبار ہیں، یہ سب لکھے ہوئے اخبار ہیں، اخبار مت پڑھو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے، اور صحابہ کرام کے واقعات پڑھو، انشاءاللہ ذہنی اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ گے، اور ایسے حوصلے پیدا ہوں گے، ایسے جذبات پیدا ہوں گے کہ ہر نوجوان کہے گا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ کام کروں۔ نمبر 3، وقت میرے سامنے ہے، آپ لوگ تھکے ہوئے مجھے معلوم ہے، مسلسل بیٹھے ہوئے آپ لوگ، بڑی کرامت ہے آپ لوگوں کی، آپ اتنے وقت سے میرے آنے سے پہلے حضرت مولانا بیان فرما رہے تب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت۔ میں ایک بات درمیان میں سنا ہوں، یہ میں ہر شخص سے کہتا ہوں، انفرادی طور پر ملتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث کا نام ہے حدیث الرقی، آپ نے سن رکھی؟ کون سی حدیث؟ وہ 3 نوجوان غار کے اندر تھے، پتھر آ کر گرا تھا اور غار کا منہ بند ہو گیا تھا، سنیے کہ نہیں سنیے؟ تو کیسے غار کا منہ کھلا؟ بولو نا بھائی، دعا کی تھی نا، کیسے دعا کی تھی؟ ہر ایک نے
اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی، ایک ایسا عمل جس میں اخلاص ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہو. ہر بندہ کرتا ہے، کسی نے کسی کی چپکے سے مدد کی ہوگی، کوئی نہ کوئی کام ہم نے خیر کا کیا ہوگا. اب ہمارے اندر عادت کیا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ خدا کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، خدا کے وسیلے سے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمارے نیک عمل کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ فلاں عمل آپ کو میرا بہت پسند آیا ہوگا، میں نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے وسیلے سے ہمارا کام بنا. اس لیے دعائیں مانگنا بھی سیکھنا چاہیے کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے، کس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہے. بہرحال اب آئیے تیسرا جو پوائنٹ ہے جو سب سے اہم ہے، روحانی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو کیسے مضبوط کریں. فزیکلی بتایا، جسمانی ذہنی اعتبار سے بتایا، روحانی اعتبار سے کیسے مضبوط کریں. بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں. تنہائی میں بیٹھیے، سب سے پہلا یہ سوال کیجیے اپنے آپ سے کہ میرا اللہ کے ساتھ رشتہ کس کا ہے. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک خود غرضی کا رشتہ ہوتا ہے. اب میں اور آپ اللہ سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا اللہ سے رشتہ محبت کا ہے یا خود غرضی کا. کیا مطلب؟ اگر محبت کا رشتہ ہوگا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت میں کچھ ملے نہ ملے کبھی شکایت نہیں آتی زبان پر، اس لیے کہ ہمیں تو محبوب چاہیے، باقی کچھ ملے نہ ملے کوئی شکایت نہیں. اور خود غرضی کس کو کہتے ہیں؟ دعا مانگی پھر دعا قبول نہیں ہو رہی، اب دعا نہیں مانگو، دیکھ ہی رہا تھا اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی حالات ہے گھر میں، پھر بھی لوگ بیمار، بچہ بیمار، گھر میں سب بیمار. فوراً اپنے آپ سے کہو میرا رشتہ اللہ سے محبت کا ہے، خود غرضی کا نہیں. آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہو جائے گی، آپ روحانی اعتبار سے ایک معیار پر پہنچ جائیں گے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ والے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزوں نے یہ نقطہ لکھا ہے، میں اپنا نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، بڑا پیارا واقعہ ہے. فرماتے ہیں ایک نوجوان نے کوئی جرم کیا، 100 کوڑے مارے جاتے تھے. شراب پر تو 80 کوڑے مارے جاتے تھے، زنا پر اگر شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے مارے جاتے تھے. 98 کوڑے مارے گئے، اف بھی نہیں کیا. پھر 2 کوڑے مارے گئے، چلایا. لوگ حیران کیا کیا بات ہے. اس نے یہ کہا کہ 98 کوڑے مارے گئے، میری محبوبہ میرے سامنے تھی، مجھے احساس بھی نہیں ہوا. 99واں کوڑا مارا جا رہا تھا، میری محبوبہ سامنے سے چلی گئی تو مجھے اس کوڑے کا احساس ہوا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب ہمارے سامنے اللہ ہوگا تو پھر کبھی حالات کا احساس نہیں ہوگا کہ کیا حالات ہے کیا حالات نہیں. کبھی مایوسی ہے، کبھی ہماری روح نیچے کی طرف نہیں جائے گی بلکہ اوپر کی طرف جائے گی. تو کیا کریں گے بولو بھائی؟ بھائی سب بولو، پیچھے والے بھی. اللہ سے ہمارا رشتہ محبت کا ہے، خود غرضی کا نہیں ہے. اور محبت کے رشتے میں کبھی سودے بازی نہیں ہوتی، محبت کے رشتے میں سودے بازی نہیں ہوتی، محبت کے رشتے میں حساب کتاب نہیں ہوتا. محبت کے رشتے میں صرف محبوب کی تلاش ہوتی ہے، ہمیں صرف اللہ کی تلاش ہے، کچھ ملے نہ ملے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں یہ کیسے ہمارے اکابرین کیسا کیسا لکھ کر گئے ہیں، کیسی کیسی طاقت ہم کو فراہم کر کے گئے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہم ہر اعتبار سے ٹینشن فری ہو جائیں گے اور روحانی اعتبار سے ترقی کر جائیں گے. میں آخر میں والعادیات ضبحا قرآن کی طاقت سمجھا کر اپنی بات ختم کروں گا. یہ سورت تو سب نے پڑھی ہوگی، بھائی پڑھی ہے نا بھائی قرآن سنا رہا ہوں بہت توجہ سے سنو. یہ جو سورت ہے نا قرآن کی محبت پر، محبت کے عنوان پر، ہر سورت کا ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے. اس سورت کا ٹائٹل ہے محبت، بے وفائی، وفاداری اس سورت کا ٹائٹل ہے. اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے محبت کے 3 درجے بیان کیے کہ محبت کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 محب، محبت کرنے والا.
کہ میں محبوب کے لیے حرکت کروں، تو قرآن نے پہلا درجہ دو آیتوں میں بیان کیا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کی محبت میں، اس کی وفاداری میں کیسا دوڑتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے، اور جب اپنی ٹانگ پتھریلی زمین پر مارتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ محبت کا پہلا درجہ ہے، یعنی آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا درجہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے محب اپنی سب سے چہیتی چیز کو قربان کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گھوڑے سے اگر مالک نے کہا ہو صبح صبح چلنا ہے، ابھی رات کو آیا تھا 4 بجے سویا ہے گھوڑا، لیکن مالک نے کہا چل صبح چلنا ہے، کبھی گھوڑے نے نہیں کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے۔ میں اور آپ اللہ رب العزت سے کیسی محبت کرتے اپنا جائزہ لیتے جائے کہ میں فجر کی نماز میں کتنا اٹھتا ہوں۔ میرے بھائیوں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہر جگہ اپنے گاؤں کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ فجر کی نماز کی طرح، فجر کی نماز میں ہمارا گاؤں بہت زیادہ سست ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے میری بات، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گاؤں فجر کی نماز میں سست ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کہ مالک نے کہا چل، کبھی نہیں کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، بستروں پر پڑے ہیں، یہ محبت ہے کہ بے وفائی ہے۔ پھر تیسرا درجہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَسَرَّ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سامنے تلوار کی چھنکار ہے، موت کا منظر ہے، لیکن یہ گھوڑا مالک کی محبت میں موت کو سینے سے لگا دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ میرے بھائیوں ہم جان کی بازی کی بات بہت بڑی کر دیتے ہیں، کبھی نیند کی بازی لگا کر دیکھ لے کہ آج سے میں نیند کی بازی لگا دوں گا اور فجر کی نماز میں اذان ہو گئی مسجد میں آ جاؤں گا اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے اتنی نعمتیں دی پھر بھی اتنا بے وفا، دیکھ مالک گھوڑے کو کتنا کھلاتا ہے اور گھوڑا اپنے مالک کا اتنا بڑا وفادار ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں علمی نقطوں کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ قانون کہا ہے، قانون کسے کہتے ہیں وہ ایک علمی بحث ہے، ابھی علماء ملیں گے تو علماء کو سناؤں گا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ قرآن ایسا کلام ہے اللہ کا جھنجھوڑ دیتا ہے اندر سے، لیکن ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تعظیم کو معاف کرے۔ کون سے جو قرآن نہ سمجھنے کا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے ہمارا کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، نہ علماء کے پاس جاتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں ان کے پاس جا کر کہ آپ چلو ہماری مسجد میں درس قرآن شروع ہو جائے، ہماری مسجدوں میں قرآن سمجھنے والے نوجوان پیدا ہو جائے۔ نہیں کہ وہی ہوگا نا، وہی سلواسا کے نوجوان سے پروفیسر نے اپنے لیکچر میں سیاح ایک لفظ قرآن میں ہے والذین یظاہرون من نسائہم، سیاح اسلامک لفظ ہے۔ سیاح کا مطلب ہوتا ہے کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس کو کہتے سیاح۔ اس پروفیسر نے قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو اسلام ایسا بےہودہ مذہب ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور لڑکوں نے اکٹھا کیا اور مذاق اڑایا۔ تو وہ نوجوان مسلمان تھا، اس کو رونا آیا کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے سیاح کسے کہتے ہیں۔ وہ آیا میرے پاس، اس سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب سیاح کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کو سیاح کا مطلب بتایا، پھر میں نے کہا تیرے پروفیسر سے جا کر کہنا جھوٹ بولا ہے تو نے، اسلام کی وہ واحد مذہب ہے جس نے ایسی جاہلیت کی رسم کو ختم کیا اور یہ کہا کہ اس طرح کے جملے سے طلاق نہیں ہو۔ لیکن اسلام معلوم ہی نہیں ہے تو کوئی بھی بدنام کر کے جائے گا، سن لیں گے ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے یار، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کیا جواب؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں قرآن لے کر آیا ہوں، اردو زبان میں نبیوں کے قصوں پر مشتمل کتاب ہے،
1.5 महीने में मैंने बहुत मेहनत करके लिखी, यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बोल रहा था कि आप कदर करें। 1.5 महीने में रमजान से पहले मैंने पिछले साल लिखी थी और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं हर घर तक पहुंचाऊं ताकि हमारे अंदर भी वो हौसले पैदा हो। मैं लेकर आया हूँ, अभी नौजवान लड़के बाहर खड़े रहेंगे, हर शख्स लेकर जाए और इस नीयत से लेकर जाए कि मैं भी दूंगा और मेरे अतराफ में ऐसे मुसलमान होंगे तो उनको भी दूंगा, ताकि उनके घर के अंदर भी फजाइल की तरह इसकी तालीम जिंदा हो, हयात सहाबा की तरह इसकी तालीम जिंदा हो और नबियों के किस्से हम सुनकर अपने अंदर वो जज्बात पैदा करें। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मसला एक नौजवान लड़के ने मुझसे पूछा था, वो बता फजर की यानी सुबह शादी के बाद तहियतुल मस्जिद तहियतुल वुज़ू वगैरह पढ़ सकते हैं? याद रखिए, सुबह शादी के बाद सिर्फ 2 रकात सुन्नत है, इसके अलावा कोई नफल नहीं पढ़ सकते। सुबह शादी के बाद, फजर के बाद तो पढ़ ही नहीं सकते नवाफिल, लेकिन सुबह शादी के बाद भी सिर्फ 2 रकात सुन्नतें हैं, उसके सिवा और कोई सुन्नत कोई नफल नहीं है। हाँ, वरना नमाज पढ़ना चाहे तो आप सुबह शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं और फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। दूसरी गलती जो हमारे यहाँ होती है कि फजर की नमाज खड़ी हो जाती है, लोग जो जमात खाना है उसके अंदर सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं। नमाज खड़ी है और सुन्नतें यहाँ पढ़ रहे हैं, जमात खाने में नहीं। मेरे भाइयों, जब नमाज खड़ी हो जाए तो मसला मुहद्दिस इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े हनफी मुहद्दिस गुजरे हैं और हमारे हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब आलमपुरी नज़रुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो कोट है यानी दीवार के पीछे या कोई कमरा हो वहां जाकर पढ़िए। आप जमात खाने में सुन्नत पढ़ते हैं तो जमात की मुखालफत होती है, जमात का विरोध होता है, आप जमात की मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए मसाइल भी समझिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने मेहनत की है और जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए। बहुत बड़ा काम है। हमारे असातिज़ा हमसे एक बात कहते थे कि जब भी आप खैर का काम करोगे अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करेगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारी नस्लें आबाद रहे, अल्लाह तबारक व तआला से हम मांगते रहे, अल्लाह हमें खैर का जरिया बनाए, अल्लाह हमें शर का कभी भी जरिया न बनाए।